لیکن ہر دور میں حملہ کیا گیا۔ اب ایک ضمناً مختصر سی گفتگو ہو جو قرآن جلایا گیا سویڈن میں، جو قرآن جلا، عام طور پہ صرف ایک جلوہ دکھایا جا رہا ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ قرآن جلانا انتہائی غلط کام ہے، کسی بھی دین کی اس طرح توہین کرنا بالکل غلط کام ہے، اور پوری دنیا میں اس موضوع کو ڈسکس ہونا چاہیے کہ ادیان پر اس طرح سے حملہ نہ ہو، ڈسکشن ہونا چاہیے۔ لیکن ایک اصل موضوع جو چھپا لیا گیا، انشاءاللہ اس پر ہم اسی لیے ہماری گفتگو بھی آنے والی ہے کہ یہ والی بات کہہ دینا کہ جی وہ قرآن جلایا اس نے، ہاں جی جلایا، غلط کیا، بالکل غلط۔ وہ عراقی تھا، ہاں عراقی تھا، جب یہ سلسلہ ہوا تو ہم سوچ رہے تھے اب اس کو کوئی شیعہ نہ بنا دیں۔ اچھا اب وہ نکلا مسیحی، مسیحی سے پتا چلا کہ جی وہ مسیحی بھی تھا۔ تو یاد رکھیں کہ مسیحیوں میں بھی فرقے ہیں، وہ سریانی مسیح ہے، مسیحی ہے لیکن سریانی، وہاں پر دو خاص مسیح ہیں، سریانی اور کلدانی۔ بعد میں پتا چلا نہیں یہ تو ملحد ہے، چلو جی ملحد ہے، یہ بھی مان لیا ایتھیسٹ۔ لیکن آپ جانتے ہیں اس کی پوری گفتگو ہم نے حرف بہ حرف کئی دفعہ سنی کہ جب وہ اسپیکر پہ کر رہا، لیکن اس سے ہمیں شکوہ یہ ہوگا کہ تم نے طالبان کو دیکھ کر، سنی علماء کو دیکھ کر قرآن جلا دیا، تمہارا دفاع کرنے والے شیعہ بھی تھے، تم نے آغا سستانی کو دیکھ کے اسلام کیوں نہیں سمجھا؟ آغا سستانی نے عزتی لڑکیوں کو بچایا، مسیحی لڑکیوں کو بچایا، اور اس کے بعد عیسائیوں کا دفاع کیا۔ اگر تمہیں IS نے اور وہابی اور سلفی اور سنی علماء نے تنگ کیا اور تم نے قرآن کی توہین کی، تو تمہارے دل میں یہ کیوں نہیں آیا کہ یہ قرآن تو وہ بھی ہے کہ جس پر عمل سیستانی صاحب کر رہے ہیں؟ تمہارے ذہن میں یہ کیوں نہیں آیا کہ جن لوگوں نے تمہاری جان بچائی، تمہاری لڑکیاں بچائیں، شیعہ، وہ بھی تو اس قرآن پہ عمل کر رہے ہیں؟ تو تمہارے ذہن میں یہ آنا چاہیے تھا کہ یہ غلطی قرآن سے نہیں ہے، یہ خطا قرآن کی نہیں ہے، یہ خطا کسی اور کی ہے کہ کچھ لوگ طالبان بن گئے، کچھ لوگ آغا سستانی والے بن گئے، اور یہ فرق ہے ولایت اور خلافت کی وجہ سے۔ لہذا جب وہ یہ قرآن جلا رہا تھا، توہین کر رہا تھا، تو اس نے 2-3 دفعہ پورا ذکر کیا ہے کہ جو مظالم ہم پر ڈھائے گئے ہیں، IS یعنی داعش کے لفظ اس نے استعمال کیے، وہ اس قرآن کی وجہ سے۔ پھر اس نے 2-3 دفعہ کہا کہ سالوں سے جو ہم عیسائیوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور پیچھے سے ایک آدمی کہتا ہے اور ساتھ میں ایزدیوں پر، اور جو پھر اس نے کہا کہ جو ہماری لڑکیوں کے ساتھ ہوا اور جو ایزدی لڑکیوں کے ساتھ ہوا وہ اس قرآن کی وجہ سے ہوا۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو اسلام اس تک پہنچا، جس اسلام نے اس کو IS اور وہابیوں والا اسلام جو اس تک پہنچا، اس کی وجہ سے اس کو ظاہر ہے بہت ہو گیا، فتن غلط ہوا۔ تو جب بھی یہ بات ہو تو بتائیں کہ بابا تم لوگ سبب بن رہے ہو لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کا۔ کون سا اسلام؟ یہی اسلام جو خلفاء کے ذریعے سے آیا، یہی اسلام جو خالد ابن ولید کے ذریعے سے آیا، یہی اسلام کے جس میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پہ حملہ ہوا، وہی اسلام کے جس میں مولا امیر المومنین پہ حملہ ہوا، وہی اسلام کے جس میں امام حسن کو مارا گیا، وہی اسلام کے جس میں امام حسین کو مارا گیا، سر تن سے جدا کیا گیا، وہی اسلام کے جس میں رسول کی نواسیوں کو بازاروں درباروں میں پھرایا گیا۔ دیکھنا چاہیے کہ تمہارا اسلام جو تم پیش کر رہے ہو اور جو تبلیغ کر رہے ہو اور جو قرآن ہاتھ میں لے کے تم عورتوں کی عزتیں لوٹ رہے ہو، وہی تمہارا اسلام ہے کہ جو مودودی کے ذریعے سے تمہاری آرمی کو ملا، اور اس کے بعد جو انہوں نے بنگلہ دیش میں عورتوں کی عزت لوٹی، اس کے بعد اگر بنگالی قرآن جلا دیتے تو کون اس کا ذمہ دار تھا؟ عام بنگالی یا یہ فورسز البدر والے یا شمس والے یا عام بنگالی؟ وہاں تم نے ہندوؤں کی دھوتیاں اتار کے ان کو قتل کیا، ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹی۔ اب اگر اس کے بعد وہ بھی قرآن جلاتے، اس میں قرآن کی خطا تھی یا تمہاری خطا تھی؟ کیونکہ تم نے ان کے قتل کو جائز قرار دیا، کس کی بنیاد پر؟ اس قرآن کی بنیاد پر۔ آج اگر برما میں مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ فرض کرو اس کتاب کی وجہ سے ہو رہا ہے، کوئی بھی کتاب XYZ، آپ کو بھی یہ بتایا جاتا جو ہزاروں لاشیں برما میں سمندر میں پڑی ہیں مسلمانوں کی، اور فلاں لاما نے جو مارا ہے اس نے اس کتاب کا فرمان پڑھا ہے، کیا کرتے اس کتاب کا؟ گلے لگاتے اس کو۔ یاد رکھیں کہ اہل سنت خود قرآن کی توہین کا سبب بن گئے۔ پھر اس نے ایک موضوع ڈسکس کیا اشرف الانبیاء کے بارے میں کہ جو اس نے 6 سال کی معاذ اللہ بری لفظ استعمال کیا کہ 6 سال کی لڑکی سے شادی کی، اور بعد میں کہتا ہے یہ والا قرآن ہے۔ بابا وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ سنی نظریہ ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک آدمی رسول اللہ کا دشمن ہو رہا ہے، کس کی وجہ سے؟ اہل سنت کے نظریے کی وجہ سے۔ نسبت دے رہا ہے کس کی جانب؟ وہ قرآن کی جانب۔ بعد میں اس نے قرآن کی توہین کر دی۔ پھر ہم عرض کریں کہ اس پہ جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ عام نان مسلمز کو اسلام اور قرآن کے خلاف کون سا مکتب ابھار رہا ہے، آیا یہ غدیر والا مکتب یا ثقیفہ والا مکتب؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔